پھر یہ بھی ہے کہ یہ جو تھا یزید ابن معاویہ، اس نے خلافت کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا، مروان نے چاہا تھا، یہ جو فاسق تھا نا مروان، یہ اب نیا شوشہ امت میں اٹھا ہے، اب یہ نئے مورخین نے جنم لیا ہے، اس مروان کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حضرت گنگوئی نور اللہ مرکزو کا لکھا ہوا فتویٰ، حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا مروان فاسق ہے۔ سیدھا سادہ کام کرو یار، سیدھا سادہ، جسے بہائیوں نے کیا۔ بہائیوں سے پوچھا گیا کہ تم باب اللہ کو کیا مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نبی مانتے ہیں۔ کہ تم مسلمانوں؟ ان کا ہمیں اسلام سے کوئی غرض نہیں۔ بس ٹھیک ہے، مرزائیوں کی طرح تھوڑی ہے کہ اسلام کا دامن بھی نہیں چھوڑنا، بات بات پہ اسلام اسلام اسلام، اور دوسری طرف سے غلام احمد قادیانی کو نبی بھی ماننا ہے۔ بہائیوں نے جان چھڑا لی، انہوں نے کہا بہاء الدین باب اللہ، جو بھی ان کا تھا بڑا، انہوں نے کہا یہ ہمارے بڑے تھے، ہم ان کی مانیں گے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کتاب و سنت۔ تو آپ ایسے ہی کیجئے، آپ ایک طرف دیوبندیت کی جان نہیں چھوڑتے، دوسری طرف آپ اپنے اکابر کو کچھ نہیں سمجھتے، آپ پہ اہل حدیث حضرات کا غلبہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کیوں دیوبند کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ آپ چھوڑ دیں، آپ صاف کہیں بھی دیوبندی اکابر اور جو کچھ بھی تھے وہ ان کا اپنا مسلک اور معاملہ تھا، ہمارا وہ مسلک نہیں ہے، ختم ہوئی بات۔ کیوں اپنی تائید میں دلائل میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ فلانے یہ لکھا؟ ارے یار انہوں نے لکھا ہے اس لیے کہ دیوبندیت اپنے زمانے میں اہل سنت کا ایک اچھا گروہ تھا جو ظاہر ہوا رحمہم اللہ۔ ہم بار بار ان کی طرف رجوع کرتے، ندوہ والے بار بار ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ندوہ والوں کا تو یہ حال تھا کہ خود حضرت مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ ایک دن فرمایا کہ وہ آپ جگہ دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہی تھی، کھانے کے لیے تشریف فرماتے اور کھانا آنے میں کچھ دیر تھی، فرمایا یہاں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کو ہم لے کے گئے تھے۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے یہاں کھڑا کر کے ہم نے کہا حضرت جو آپ نظر ندوہ پہ اور مظاہر علوم پہ ڈالتے ہیں وہی ایک نظر ندوہ کو بھی درکار ہے، آپ ندوہ کو بھی اسی نظر سے دیکھ لیجئے۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے ہمیں گلے لگایا اور دعائیں دیں، بہت سی دعائیں۔ ندوہ کا 100 سالہ اجلاس جب دیوبند کا ہوا ہے تو سب سے زیادہ بڑا مقام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو ملا تھا۔ اب بھی چلے جائیں، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اب بھی دیوانے ہیں وہ لوگ، اور وہاں چلے جائیں وہ بھی ندوہ دیوبند کو ایسی حیثیت دیتے ہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ کے پوتے آ گئے تھے ملنے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے پڑ پوتے کی جگہ تھے، ایک طرف حضرت رحمۃ اللہ علیہ تکیہ لگا کے بیٹھ گئے، اور جب تک وہ بیٹھے رہے بچہ مولانا اسد صاحب کا بیٹا پاؤں نہیں پھیلائے ان کی طرف، اور ان کے جائے پیچھے بھی ہم تھے، بڑی تعریف فرمائی کہ ان کے دادا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی تعلیمات، حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہم حاضر ہوتے تھے، حضرت ہمارے یہاں تشریف لاتے تھے رحمہم اللہ۔ اس محبت اور پیار کی باتیں اب کتنی سنائیں، لیکن یہ جتنے بھی اکابرین تھے رحمہم اللہ، انہوں نے جو کچھ لکھا ہے یا تو تم ان کو چھوڑ دو، اور یا پھر اس کی پیروی کرتے ہو تو صحیح طرح سے چلو۔